قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان کون تھا، یقیناً آپ کا جواب قارون ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک پوری جماعت درکار ہوتی تھی۔ جب چابیاں اٹھانا ہی اتنا مشکل تھا تو پھر ان خزانوں کا کیا حساب ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون اصل میں کون تھا؟ اس نے یہ لامحدود دولت کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ اس کے پاس کون سا ایسا علم تھا جس نے اسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس کی موت کے بعد یہ سارا خزانہ کہاں چلا گیا؟ کیا آج تک کسی کو اس خزانے کا کوئی سراغ مل سکا ہے؟ یہ تمام حیرت انگیز معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا براہ کرم ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قارون کون تھا۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تو تھا، پھر اس نے سرکشی کی۔ قرآنی حوالہ سورہ قصص آیت نمبر 77 میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور دونوں کا نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ملتا تھا۔ اس کا نسب یوں ہے کہ قارون بن یسہر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب، جبکہ حضرت موسیٰ کا نسب ہے موسیٰ بن عمران بن قاہس، اسی طرح دونوں کا نسب قاہس بن لاوی پر جا کر ملتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق قارون اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق اس نے بنی اسرائیل میں سے کسی اور کے مقابلے میں عبادت کا ایسا مقام حاصل کر لیا تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ 40 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشین رہا۔ اسے اس کے علم اور تورات کی خوبصورت تلاوت کی وجہ سے المنور یعنی نور والا کہا جاتا تھا، اگرچہ بعض علماء نے ان روایات کو مسترد کیا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، ایک دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ ابلیس نے قارون کو بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ابلیس خود ایک شخص کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ ابلیس نے عبادت میں اس سے بڑھ کر مقام حاصل کر لیا، جس سے قارون کو ابلیس کے سامنے بہت زیادہ کمتری محسوس ہونے لگی۔ تب ابلیس نے آہستہ آہستہ قارون کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قارون سے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نہ تو جماعت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی جنازے میں شامل ہوتے ہیں، میری رائے ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قارون نے اس کی بات مان لی۔ جب قارون نے ایسا کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کا علم ہوا تو وہ اس کی عبادت کے ایام میں اس کے لیے کھانا لانے لگے۔ اس پر ابلیس نے قارون سے کہا کہ ہم لوگوں پر بوجھ بن گئے ہیں، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کمائی کریں اور باقی ہفتہ عبادت کریں۔ پھر ابلیس نے قارون کو مزید بہکایا اور کہا کہ ہم نہ تو کسی پر صدقہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کرتے ہیں، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کام کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ جب قارون اس مقام پر پہنچ گیا تو شیطان نے اس پر قابو پا لیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی مقام پر قارون کے لیے دنیا کھول دی گئی اور وہ اپنی سابقہ عبادت و زہد کو بھول کر دنیا اور مال جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے ایسی دولت اکٹھی کر لی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب بات کرتے ہیں قارون نے یہ دولت کیسے حاصل کی۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ محققین اس طریقے کی تصدیق نہیں کر سکے کہ قارون نے اپنی دولت کیسے جمع کی، تاہم اس بارے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق وہ تجارت کا کام کرتا تھا جس میں وہ بہت ذہین اور ماہر تھا، اس کے ذریعے اس نے یہ بے پناہ دولت اکٹھی کی۔ دوسری روایت یہ کہ قارون کو کیمیا کا علم حاصل تھا، جو ایک چیز کو دوسری چیزوں میں تبدیل کرنے کا علم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خالص کیمیائی عمل سے مٹی کو سونا بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بے شمار مال و دولت جمع کر لیا اور وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ تیسری روایت ہے کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے اگر کوئی سوال کرے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی پکارے